چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلے ہم فدا جان تن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں. ذرا سی بات تھی کہنا نہ آیا، ہمیں روکنا نہ آیا انہیں رکنا نہ آیا. جی ہاں دوستو، یہ ہم نہیں، یہ وقت کہہ رہا ہے. وقت کہہ رہا ہے کہ آپ سے ہم الوداع کہیں. تو دیجیے اپنی ہوسٹ ثنا حبیب کو اجازت، اسی وعدے کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی روبرو پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے. شب بخیر. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر. پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ. پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر. پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. آپ کی صبح ہمارے ساتھ دلچسپ اور پرکشش بات، آپ کے احساسات ہمارے خیالات، دلوں میں قید اور مستی بھر دینے والے سدا بہار نغمے. آجا تجھ کو پکارے میرے گیت رے، میرے گیت رے او میرے متوا. آپ کی دل کی آواز دل سے دل کا پروگرام دل سے ایک نئے انداز میں ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم دا کریشن آف یونیورس پر کچھ باتیں کریں گے، یعنی یہ کائنات، یہ یونیورس کیسے بنی. قرآن، حدیث اور ماڈرن سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں یہ
جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دنیا کے بنانے کا کیا مقصد ہے, کیا پرپز ہے اس کے بنانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا, اور کیا اسکیم آف تھنگز ہیں خدا کی. یعنی جب خدا نے کریشن, یونیورس کا کریشن کیا تو اس وقت خدا کے ذہن میں کیا باتیں تھیں, کیا کریشن پلان تھا اس اتنی بڑی یونیورس کے بنانے کا. قرآن میں آتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, یعنی خدا تمہارا رب ہے, اللہ تمہارا رب ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے. یعنی یہاں 6 دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 6 دن جو ہمارے 24 گھنٹے والے ہوتے ہیں, بلکہ یہاں مراد ہے 6 فیزز یا 6 دور, یعنی 6 پیریڈز میں یہ کائنات بنی. ایسا نہیں ہوا کہ ایکسیڈنٹل اچانک یہ کائنات وجود میں آ گئی, بلکہ بہت ہی لمبا عرصہ گزرا ہے اور کئی فیزز کے اندر یہ یونیورس بنی ہے. تو قرآن کے مطابق یہ یونیورس, یہ کائنات 6 دور میں بنی, اور موجودہ سائنس کے مطابق بھی یہ کائنات 6 پیریڈز 6 دور میں بنی. تو وہ 6 دور یہ ہیں: بگ بینگ, لٹل بینگ, واٹر بینگ, پلانٹ بینگ, اینیمل بینگ اور ہیومن بینگ. تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بگ بینگ کو. تو سائنس کے مطابق تقریباً 15 بلین سال پہلے ایک بہت ہی بڑا ایکسپلوژن ہوا جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے, اور اسی کے ذریعے یہ پوری یونیورس وجود میں آئی, یہ پوری کائنات وجود میں آئی, یہ پوری کائنات بنی. دراصل یہ کہا جاتا ہے سائنس میں کہ پہلے ایک بہت ہی بڑا سپر ایٹم تھا, ایک بہت ہی بڑی چیز تھی, یعنی جو ساری کائنات ہے, پورا یونیورس ہے, وہ ایک بہت ہی بڑے سپر ایٹم میں اس طریقے سے موجود تھی, اور پھر اس میں ایک دھماکہ ہوا, بہت ہی بڑا ایکسپلوژن. تو سارے جو پارٹیکلز تھے وہ پھیل گئے اسپیس میں, اور اسی دھماکے کی وجہ سے, انہی پارٹیکل کے نکلنے کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آئیں جو ہم دیکھتے ہیں, چاند, ستارے, زمین, آسمان, پلینٹس, سٹارز, اور یہ دنیا جس پہ ہر چیز ہے, پہاڑ, دریا, سمندر, ہر وہ چیز اسی دھماکے سے وجود میں آئی جو اب یونیورس میں ہمیں نظر آتی ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں گاڈ پارٹیکل کے بارے میں پڑھا ہوگا. دراصل 1931 یعنی 1931 میں بگ بینگ کی تھیوری کا پتہ چلا, بگ بینگ کے بارے میں پتہ چلا کہ سائنٹسٹ نے یہ بات تسلیم کی کہ ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوا, اور اس دھماکے سے یہ یونیورس وجود میں آئی. لیکن سائنٹسٹ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جب سارے پارٹیکل اس دھماکے سے یونیورس میں پھیل گئے تو کیسے چیزوں نے شیپ اختیار کی, یعنی وہ کیسے چیزیں جو الیکٹرانز ریلیز ہوئے وہ کیسے دوبارہ کمبائن ہو کے ماس کی صورت میں واپس آئے, اور کیسے وہ شکل ان کو ملی. تو 1924 میں پروفیسر ایس این بوس جو ایک انڈین سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا جس میں یہ بتایا انہوں نے کہ ایک سب ایٹامک پارٹیکل تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آئیں, اور جس کی وجہ سے یہ جو پارٹیکلز تھے انہوں نے شیپ اختیار کی. تو یہ جو نظریہ پروفیسر ایس این بوس نے 1924 میں دیا, یہ سائنٹسٹ نے اس کو کافی پسند کیا, آئنسٹائن نے بھی اس کو پسند کیا. پھر اس نظریے پہ ریسرچ ہوتی رہی, تقریباً 50 سال تک اس پر ریسرچ ہوتی رہی. پھر ایک اور سائنٹسٹ جن کا نام تھا پیٹر ہکس, انہوں نے اس پہ بہت کام کیا, اور جولائی 2012 میں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ یہ پارٹیکل دریافت ہوا جس کا سائنٹیفک نام سب ایٹامک پارٹیکل ہے, لیکن عام طور سے اسے گاڈ پارٹیکل کے طور پر
جانا جاتا ہے. تو اس کو سائنٹسٹ نے اس کا نام دیا ہگز بوزون، یعنی ہگز پیٹر ہگز کے نام سے اور بوزون پروفیسر ایس این بوز کے نام سے. اس پارٹیکل کا نام ہگز بوزون پڑا، لیکن عام طور سے اسے گاڈ پارٹیکل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو سائنٹسٹس کے مطابق جب یہ ایکسپلوژن ہوا اور سارے جو پارٹیکلز تھے وہ روشنی کی رفتار سے اسپیس میں دوڑنے لگے، تو اسی گاڈ پارٹیکل کی وجہ سے یہ سب چیزوں کو ایک شیپ ملی اور ان کو ماس ملا، اور جو آج ہم چیزیں دیکھتے ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں اسی گاڈ پارٹیکل کی وجہ سے وجود میں آئیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں اس بات کا ذکر آیا، یعنی 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات آنا بہت ہی حیرت انگیز ہے. قرآن میں یہ الفاظ ہیں، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان حالت رتق میں تھے. رتق کہتے ہیں چیزوں کا جڑا ہوا ہونا، یعنی سب چیزیں ملی ہوئی ہوں تو اسے کہیں گے رتق. اور فتق کہتے ہیں چیزوں کو پھیل جانا. تو قرآن میں آیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ دیا، یعنی وہ سب چیزیں پھیل گئیں اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز بنائی. تو اس میں 3 ورڈز آئے ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ایک ہے رتق، رتق کے معنی جیسے میں نے بتایا کہ چیزوں کا ایک ساتھ اکٹھا رہنا، ملا ہوا رہنا، اور فتق یعنی چیزوں کا پھیل جانا. اور جو تیسرا ورڈ ہے وہ ماء ہے، یعنی پانی. وہ اس طرف اشارہ ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر پانی بن گئے اور اسی پانی سے ساری چیزیں وجود میں آئیں. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے پانی سے سارے جاندار پیدا کیے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن، کچھ لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں، تو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن دراصل تدبر کی کتاب ہے، یعنی غور و فکر کی، کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. تو قرآن میں کچھ ریفرنسز ہیں جس میں نیچر کے جو فینومینا ہیں، جیسے بارش کا برسنا، زمین اور آسمان کے بارے میں، اور ہواؤں کا چلنا، اور پرندوں کے بارے میں ہے، جانوروں کے بارے میں، کھانے کے بارے میں ہے، درخت کے بارے میں ہے، اور جو پلینٹس ہیں ان کی موومنٹس کے بارے میں ہے. تو یہ سب جو نیچر کے جو فینومینا ہیں وہ قرآن میں اس لیے آئے ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے، تو اس کے ذریعے اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا، جسے قرآن میں معرفت کہا جاتا ہے، یعنی خدا کی ڈسکوری ہوگی. تو قرآن میں جو نیچر کی باتیں آئی ہیں وہ اس لیے نہیں آئی ہیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، بلکہ اس لیے آئی ہیں کہ انسان نیچر کے فینومینا، جو ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جس کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے، آیات اللہ یعنی سائنس. تو جو قرآن میں جو نیچر کی باتیں آئی ہیں وہ دراصل آیات کے طور پر آئی ہیں، سائنس کے طور پر آئی ہیں، کہ انسان ان کو دیکھے، ان پہ غور کرے، اور اس غور و فکر کی وجہ سے اس کے اندر معرفت پیدا ہوگی اور خدا کی ڈسکوری اس کے اندر آئے گی اور اس کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ادا کروں نماز مسجد احرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا فرشتہ ہوتے گر ہوتے عبادت کے لیے پیدا. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. پھر اس کے تقریباً 1 بلین سال بعد ایک اور دھماکہ ہوا جس کو لٹل بینگ کہا جاتا ہے سائنٹیفک ٹرمز میں. یعنی ایک سٹار میں، ایک بہت ہی بڑے سٹار میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی وجہ سے جو سولر سسٹم ہے ہمارا وہ وجود میں آیا. اور دراصل ہمارا سولر سسٹم ایک گیلیکسی میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، ایک کہکشاں میں ہے جس کا نام ہے ملکی وے. اور یہ جو گیلیکسی ہے یہ بہت ہی بڑی ہے، یعنی اس میں ملینز سٹارز ہیں، بہت ہی بڑے بڑے سٹارز جو کہ آگ کے گولے ہیں. یعنی یہ جو پوری ملکی وے ہے یہ بہت ہی گرم ہے، جو اس کا سینٹرل حصہ ہے وہ بالکل ہی گرم ہے، آگ کے گولے بھرے ہوئے ہیں. دراصل جو یہ سٹارز ہوتے ہیں یہ آگ کے گولے کی طرح ہوتے ہیں. تو لیکن جو ملکی وے کے کنارے، ایک جو اس کا کنارہ ہے وہاں تھوڑی ٹھنڈک ہے. تو جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ دراصل ملکی وے کے ایک کنارے پر ہے، چونکہ وہاں پر ٹھنڈک ہے اور وہاں زندگی ممکن ہے، لائف ممکن ہے. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سولر سسٹم ہے، جو ہمارا پلانٹ ہے اور جو ہمارے اور پلانٹس ہیں، سورج چاند ستارے وغیرہ، وہ سب ایک کونے پر ہیں، نہ کہ کہیں بیچ میں. چونکہ بیچ میں زندگی ممکن ہی نہیں تھی، وہاں بہت ہی سخت گرمی ہے، بہت ہی ہیٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یونیورس کا نظام ہے یہ بہت ہی پلاننگ کے تحت خدا نے بنایا ہے. ایسے نہیں کہ یہ خود سے کوئی چیز وجود میں آ گئی، بلکہ اس میں بہت ہی گہری پلاننگ شامل ہے. تو اس طریقے سے ایک دوسرا ایکسپلوژن ہوا جس کو لٹل بینگ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا، یعنی چاند، ستارے اور یہ پلانٹ ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں. پھر اس کے بعد واٹر بینگ ہوا، یعنی جو 2 گیسز تھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن وہ مل گئیں اور پانی بن گیا، واٹر بن گیا. تو ایک لمبے عرصے تک پانی برستا رہا زمین پر، تو زمین ٹھنڈی ہوئی اس سے، اور پانی بھر گیا زمین میں جو جگہیں خالی تھیں ریزروائر کے طور پر سمندر
وجود میں آئے، دریائیں بنی، نہریں بنی، تو اس طریقے سے پانی کا خزانہ زمین میں جمع ہو گیا. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کہ اس وقت اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زمین میں پانی کے سوا کوئی اور مخلوق موجود نہیں تھی. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر جاندار کو، ہر جاندار چیز اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنائی. تو پھر اس کے بعد پلانٹ بینگ ہوا. جب پانی وجود میں آ گیا، جب پانی بھر گیا، تالاب اور دریا اور سمندر بھر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے پلانٹس بنائے. ہر طرح کے پلانٹس، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے درخت وجود میں آئے. یعنی گرینری ہو گئی، پوری زمین میں گرینری اور سبزہ پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد اینیمل بینک ہوا، یعنی پھر سارے جانور پیدا ہوئے، اور خشکی پہ جو چھوٹے جانور، بڑے جانور، سمندر میں مچھلیاں، اور ایسے ہی برڈز، ہر طرح کی برڈز اور انسیکٹس اور کیڑے مکوڑے، ہر طرح کے یہ جاندار اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پیدا کیے. اسلام کے مطابق ہر جاندار، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ایک اسپیشل کریچر ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایوولوشن سے کوئی جانور تبدیل ہو کے دوسرا جانور بن گیا، بکری زراف بن گئی یا بندر انسان بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور، ہر جاندار کو، یعنی چاہے وہ ایک چونٹی ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی ہاتھی ہو یا کوئی دوسری کریچر ہو، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بنایا ہے، یعنی ایک اسپیشل کریچر کے طور پر بنایا ہے. تو اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ ہر جاندار ایک اسپیشل کریچر ہے. پھر اس کے بعد جب جانور اور پرندے، کیڑے مکوڑے سب وجود میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک نئی تاریخ بنی جسے ہم ہسٹری آف سویلائزیشن کہتے ہیں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیاں ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو، جذب دل کا ہو برا کھینچے بلایا اس کو، جو نہ در تک کبھی آیا تھا وہ باہر نکلا. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. مانگنے والے مانگ خدا سے. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ. پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے،
वो एक करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। तो कायनात की जो तख्लीक है यानी जो क्रिएशन है यूनिवर्स का, उसको समझना कोई मैथमेटिकल तरीके से 2+2=4 की तरह से समझना नामुमकिन है, क्योंकि ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम की बातें हैं। जो ये हकायक हैं, जो ये रियलिटीज हैं, ये बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। तो इंसान सिर्फ इनके कुछ पहलू को समझ सकता है। जो मॉडर्न साइंस है उसने जो मटेरियल एस्पेक्ट है क्रिएशन का उसको वाज़ेह किया है, लेकिन जो उसकी हिडन रियलिटीज हैं जो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड है, वो चूंकि इंसान एक ऐसा क्रीचर है जिसकी जो टाइम एंड स्पेस में सोचता है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम इंसान नहीं सोच सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं। तो उसकी वजह से इंसान इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं सकता। अलबत्ता इन हकीकतों को, इन रियलिटीज को हम सिर्फ डिवाइन रेवलेशन यानी वही के जरिए जान सकते हैं। यानी जो वही जो रेवलेशन अल्लाह ताला ने पैगंबरों के पास भेजे, जो हमारे पास कुरान की सूरत में मौजूद है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ने यूनिवर्स कैसे बनाई। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला जिस काम को चाहता है करना, बस वो कह देता है और वो हो जाती है। कुन फयकून, यानी जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करता है कि वो हो जाए तो वो हो जाती है, सिर्फ इरादा ही काफी है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि अचानक यूनिवर्स को बना दिया, एक्सीडेंटल, यानी बस कह दिया और यूनिवर्स बन गई। अगर ऐसा होता कि यूनिवर्स अचानक बन जाती तो हमारे पास सोचने का कोई मौका नहीं रहता। यानी जो ग्रेजुअल प्रोसेस के तहत ये पूरी यूनिवर्स वजूद में आई, एक लंबा अरसा गुजरा, तकरीबन 15 बिलियन साल गुजरे, तो इंसान को उसके ऊपर गहराई से सोचने का मौका मिला। जो ये सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हुई, साइंटिफिक नॉलेज इंसान ने हासिल की, ये इसी वजह से हुई कि इंसान ने देखा कि ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके तहत यूनिवर्स वजूद में आई। अगर ये अचानक हो गया होता तो ये सारी जो साइंटिफिक नॉलेज है ये वजूद में नहीं आती। यानी इस्लाम ये चाहता है कि इंसान गौर फिक्र करे। तो अगर ये यूनिवर्स अचानक वजूद में आ जाती तो वो जो सोचना और उस पर गहराई से बातों को समझना, जिसको कुरान में तदब्बुर तवस्सुम कहा गया है, वो इंसान नहीं कर पाता। यानी चीजों के ऊपर गहराई से सोच के उससे नसीहत हासिल करना,